میں صدر ادارہ کی گفتگو کے بعد ادارہ علوم القرآن کے سیکریٹری پروفیسر عبدالعظیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور افتتاحیہ کلمات پیش کریں۔ پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب صدر، رفقائے کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 دن پہلے سیمینار کے کنوینر ڈاکٹر راشد اصلاحی صاحب نے مطلع کیا کہ تمہیں سیمینار کے آغاز میں کچھ باتیں کہنی ہے۔ آپ جانتے ہیں اب ہم لوگ دھیرے دھیرے اس مرحلے میں پہنچ رہے ہیں کہ سفر سے پہلے سفر سوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں نے کچھ تبھی سے سوچنا شروع کیا اور کچھ اپنے افکار پریشاں تھے جنہیں میں نے قلم بند کر لیا ہے اور جو میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے اس میں اور سر محترم کی باتوں میں بڑی حد تک توارد ہے۔ ظاہر ہے مسئلہ چونکہ ایک ہی ہے، موضوع ایک ہی ہے، اس لیے اس طرح کا توارد ہونا یعنی عین قرین قیاس ہے۔ میرے لیے اور میں سمجھتا ہوں ہم سبھی کے لیے سعادت و مسرت کا مقام ہے کہ قرآنیات سے متعلق ہمارا یہ سیمینار ایک بار پھر علی گڑھ میں منعقد ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور ہم تمام شرکائے سیمینار کے لیے کے میزان حسنات میں اضافہ فرمائے، نیز اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے بہت سے درجات و مراتب ہیں۔ سب سے بنیادی و ابتدائی درجہ قاعدہ بغدادی اور اسر القرآن کا ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے لاکھوں مکاتب و مدارس ہیں۔ پھر مرحلہ آتا ہے ناظرہ قرأت و تجوید کا اور پھر تحفیظ القرآن کا۔ ان سب کے الگ الگ استاد اور جدا جدا درجات ہوتے ہیں۔ یہ سب کام عربی زبان کے سیکھے اور سمجھے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے اندور قرآن جھانکنے کا، یعنی اس کے معانی و مطالب سے واقفیت کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے لیے عربی زبان، اس کے قواعد، اس کی شاعری پڑھنے اور سمجھنے اور اس کی فصاحت و بلاغت کے نقطوں اور اس کے رموز سے آشنائی حاصل کی جاتی ہے تاکہ فہم قرآن براہ راست ہو سکے۔ پھر مرحلہ آتا ہے قرآن کے ترجمہ و تفسیر کا۔ اس کے لیے بھی ماشاءاللہ بے شمار مدارس، دارالعلوم اور جامعات ہیں۔ یہ سارے کام اپنی جگہ نہایت اہم اور قرن اول سے جاری ہیں۔ یہی مراحل راہ ہموار کرتے ہیں قرآن میں غور و فکر، اس میں تدبر اور اس کی تفہیم کی، جس کا مطالبہ قرآن مجید ہم سے بار بار کرتا ہے اور جس کے پیچھے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برسہ بھر صرف کر دیے تھے، یعنی قرآن مجید کی گہرائی میں اتر کر اس کے گوہر معانی و معارف کی جستجو، پھر ان سے دوسروں کو بھی سرفراز کرنا اور اس پہلو سے قرآن کی علمی و تحقیقی خدمت کرنا۔ یہ کام عام طور پر انفرادی طور پر ہوتا آیا ہے، لیکن خاص اس کے لیے ادارے کا قیام ہمارے علم کی حد تک شاید ہی انجام پایا ہے۔ یہی وہ کار گراں بار تھا جس کا بیڑا ادارہ علوم قرآن علی گڑھ نے اٹھایا ہے۔ اس کام کی عظمت وسعت کے لیے جو وسائل چاہیے اس کا عشر عشیر بھی ہم انتظام نہیں کر پائے، لیکن قرآن کریم جس ذات عظیم کی کتاب ہے اس پر اعتماد اور اس کی قدرت پر بھروسہ کر کے ہم نے اس بڑی ذمہ داری کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھانے کی ہمت کی ہے۔ اظہار تشکر اور تحدیث نعمت کے طور پر ہمیں یہ عرض کرنے میں دریغ نہیں، اس مہم میں ہمیں توقع سے بڑھ کر کامیابی ملی، فالحمدللہ علی ذالک۔ سامعین کرام، میری معروضات کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم قرآن کی خدمت کو روایتی تعلیم کے اندر محصور سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ادارہ علوم قرآن کا ایک مقصد علوم قدیمہ کی تجدید اور علوم عصریہ کی تطہیر کا پورا ہونا مشکل ہے جب تک ہم دونوں طرح کے علوم سے آراستہ نہ ہوں یا دونوں طرح کے علوم کے ماہرین کا ایک دوسرے سے تعاون نہ ہو۔
میں یہاں نام نہیں لوں گا، آپ اپنے گرد و پیش نظر ڈالیں، آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں سائنس، طب، انجینئرنگ اور انگریزی زبان و لغت کے ماہرین قابل رشک حد تک قرآن و اس کے علوم سے شغف رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض کے علمی مقالات آپ اس سیمینار میں سماعت فرمائیں گے۔ ظاہر ہے یہ ملکہ ایک مدت تک اس دشت کی صحرا نوردی کے بعد حاصل ہوتا ہے جب عمر میں پختگی اپنے حد کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے ساتھ علم بھی۔ اس کے بعد عام طور پر یونیورسٹی کی رسمی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریوں اور اس کی پابندیوں سے سبکدوشی کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے تجربہ کار اسکالرز ادارے علوم القرآن کے لیے نہایت بیش بہا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اب ادارے نے ایسے ماہرین اساتذہ سے رسمی طور پر التماس کرنا شروع کر دیا ہے کہ اپنی تحقیق و تصنیف کا کچھ وقت وہ متعین طور پر ادارہ علوم القرآن کی لائبریری اور اس کے اسکالرز کے ساتھ گزاریں تاکہ ان کے علم و تجربہ سے ادارہ علوم القرآن کے متصلین بھی فیضیاب ہو سکیں۔ حضرات، قرآنی علوم اور قرآنی تعلیمات پر علمی و تحقیقی حیثیت سے بحث و تمہیز اور نشر و اشاعت کے لیے ادارہ علوم القرآن نے سیمینار کا آغاز سن 2007 یا اس سے کچھ قبل شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل سیمینار اس کا سالانہ مظہر بن گئے تھے۔ آج کا سیمینار اس سلسلے کا 9واں سیمینار ہے۔ اس سے کچھ سالوں پہلے مدرسۃ الاصلاح سرا امیر میں مولانا حمید الدین فرائی کی حیات و خدمات پر ایک سیمینار منعقد ہوا تھا، وہ کہ اس کے منتظم ابنائے قدیم مدرسۃ الاصلاح سرا امیر تھے، مگر اس کی ساری علمی تیاری اور ادارہ علوم القرآن نے کی تھی۔ اگر اسے بھی ادارے کے سیمیناروں کے ضمن میں شامل کر لیا جائے تو آج کا سیمینار 10واں سیمینار بن جاتا ہے، تلک عشرۃ کاملہ۔ آپ ادارے کے متوسلین اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہاں رک کر ہم سیمیناروں کے ما لہ و ما علیہ کا جائزہ لیں، ذرا جڑوں کو مضبوط کریں اور اپنے جائزے کی روشنی میں آئندہ پروگرام بنائیں۔ چنانچہ سیمیناروں کے اس سلسلے کے تقریباً 10 سال مکمل ہونے پر ادارے کے ذمہ دار سوچ رہے ہیں کہ ذرا ٹھہر کر جائزہ لیں کہ ان سیمیناروں کی افادیت کتنی ہے۔ اس کی وجہ سے ادارے کے کچھ اور مستقل پروگرام تو متاثر اور مؤخر نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے شاید بہتوں کو علم نہ ہو کہ ہم ایک سیمینار سے فارغ ہوتے ہی اس کا جائزہ لیتے ہیں، کمزور اور مضبوط پہلوؤں کا تجزیہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے موضوع طے کرتے ہیں اور پھر اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو ادارے علوم القرآن کے سیمیناروں کا جو معیار الحمدللہ قائم ہوا ہے وہ باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے اس میں آپ سب کا تعاون بھی شامل ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے سوال ہے کہ سیمیناروں کو اسی طرح سالانہ چلنے دیا جائے یا اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں۔ گزشتہ سیمینار ہم نے علی گڑھ سے باہر کیا تھا اور طے کیا تھا کہ ایک سیمینار بیرون علی گڑھ اور ایک علی گڑھ میں ہوا کرے۔ یہ بات واضح ہے کہ بیرون علی گڑھ سیمینار کرنے میں کچھ سہولتوں کے ساتھ کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں، تو کیا طریقہ اپنائیں، اس پر اثر نو غور کرنا ہے۔ اس پر بھی سوچنا ہے کہ سالانہ کے بجائے 2 سال یا اور زیادہ عرصے میں حسب ضرورت و حسب طلب سیمینار منعقد کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم شرکائے سیمینار کی قیمتی رائیوں اور مشوروں سے بھی مستفید ہونا چاہیں گے۔ اس لیے اختتامی اجلاس میں اپنے تاثرات کے ضمن میں اس سیمینار پر اس رائے پر بھی اظہار خیال کے لیے اس دوران ذرا غور کر لیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ سیمینار کے ایام رفتہ رفتہ سال کے گرم حصے میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے اب اس کے وقت میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اور آخر میں کچھ آج کے سیمینار کے موضوع کے بارے میں بھی۔ معزز حاضرین، آپ کو یاد ہوگا کہ سال گزشتہ ہمارے سیمینار کا مرکزی عنوان تھا سماجی برائیوں کا انسداد قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ یہ مجموعہ مقالات یہاں پر موجود ہیں جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ بات آئی تھی کہ سماجی برائیاں معاشرے کے سبھی افراد، مسلم و غیر مسلم، سب کے لیے پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اخلاقی و انسانی اقدار سب کے یہاں پسندیدہ ہیں اور سب کو ان سے راحت و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ اس موضوع کو برادران وطن کے ساتھ اشتراک اور متحد جد و جہد کی بنیاد بنایا جائے۔ چنانچہ آج کے سیمینار کا موضوع طے کیا گیا مسلمان اور غیر مسلمین میں ربط و تعاون کی بنیادیں قرآن مجید کی روشنی میں۔ ظاہر ہے قرآن مجید تو بنیاد ہے،
لیکن اگر مخاطب غیر مسلم ہے یا معاملہ غیر مسلم کے ساتھ ہے تو اس کو قائل کرنے کے لیے اس کی مذہبی کتابوں میں ان بنیادوں کو تلاش کر کے پیش کرنا زیادہ ہی مفید ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس عنوان سے متعلق ایک چیز یہ بھی پیش نظر تھی کہ سیمینار کے تفصیلی موضوعات پر خاص طور پر برادر اعظم کے اہل علم و تحقیق سے التماس کیا جائے کہ ان پر اپنی مذہبی کتاب اور قرآن دونوں کی روشنی میں اپنی نگارشات پیش کریں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طرف توجہ ہوگی اور باہم تعاون و ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے ابنائے وطن میں سے ایسے محققین کو تلاش کرنا جو اپنی مذہبی کتابوں اور قرآن دونوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور پھر ان پر کچھ لکھنے کی پوزیشن میں ہو، معدوم نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ واقع ہے کہ صدیوں سے ساتھ رہنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے مذاہب، ان کی کتابوں کے علم سے بےحد ناواقف ہیں۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بعض صحابہ کو ہدایت کی تھی کہ یہود کی زبان عبرانی سیکھ لیں تاکہ ان کے مقاصد سے آگاہ ہو سکیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ افراد سے بڑھ کر اس مقاصد کے لیے ادارے قائم کرتے۔ ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن اہل مغرب نے اس چیز کو پکڑ لیا۔ ان کے یہاں دیکھیے اسلامیات کے مطالعے کے لیے کتنے زیادہ ادارے ہیں۔ ہمارے ماضی کے حکمرانوں میں ابنائے وطن کی مذہبی کتابوں کے مطالعے کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ کئی سال پہلے خاکسار کو اندور یونیورسٹی کے کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا۔ مجھے دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ اس یونیورسٹی میں بہائی مطالعات کا ایک سینٹر قائم ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے سینٹر کے قائم کرنے کے پس پشت کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے موضوع کا بالواسطہ یہ تقاضا تھا کہ اکثر عناوین کے تحت ہم دیگر مذہبی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے۔ مقالات کی خواندگی کے بعد اندازہ ہوگا کہ ہم اس مقصد میں کہاں تک کامیاب رہے۔ کام مشکل ضرور لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آج نہیں تو خدا کرے آئندہ ہماری توجہ اس طرف بھی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔